جو ہے بیماری اور اسلام، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عنوان بہرحال اس کی کیا غرض ہے، کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ بات بالکل مشہور اور معروف ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں سماج میں بیماریاں ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان ایکسیپشنل اور مستثنا نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، اسے بیماری نہیں ہوئی، وہ کبھی بیمار نہ ہوا، یا اگر نہ ہوا ہے تو مستقبل میں آنے والے فیوچر میں وہ جو ہے بیمار نہیں ہوگا۔ تو بیماریاں ایسی چیز ہے جو انسان سے ایسی لگی ہے کہ جیسی زندگی ہے ویسی بیماریاں ہیں۔ انسان پیدا ہوا تو بیماریاں، پیدا ہوا تو انفیکشنز، پیدا ہوا تو فلاں مسائل، پیدا ہوا تو فلاں، اور بیماریاں مطلب انسانی سماج، انسانی زندگی سے بالکل بہت گہرائی سے لگی ہوئی، اس سے مستثنا، اس سے ایکسیپشنل، اس سے بچ کر کسی کو چارہ انسان کو ہی نہیں کہ بیمار نہ ہو۔ پھر چاہے یہ بیماریاں کتنی متشدد، کتنی زیادہ سخت ہوں گی، کتنی کم ہوں گی، معمولی ہوں گی یا اور زیادہ تیز ہوں گی، ایک الگ بات ہے، لیکن جب بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کوئی خاص رہنمائی نہیں کی ہماری، تو لہٰذا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے طریقے سے، من مانے ڈھنگ سے، من چاہے ڈھنگ سے، اپنی مرضی سے جو ہے لوگ علاج کرتے ہیں۔ اس معاملے میں حرام اور حلال کی کوئی تمیز رکھی ہی نہیں جاتی کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسی بیماریوں میں کیسا علاج کیا جائے، کیا چیز استعمال ہو سکتی، کیا نہیں ہو سکتی، کون سا طریقہ درست ہے، کون سا غلط ہوگا، کیا چیز کھائی جائے، کیا نہ کھائی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی نہ کی، اور پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو دین ہے، اسلام ہے، ٹھیک ہے، نماز روزہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم بیمار ہیں تو لہٰذا اس میں شریعت کا کوئی حل چونکہ نہیں ہے، وہ الٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ ڈھونڈتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بتائے طریقے کو چھوڑ کر من مانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی تعویذ لٹکا لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید شفا ہو جائے، اس لیے کہ فلاں کسی نے کہہ دیا کہ بیئر پینے سے جو ہے پتھری نکل جاتی، تو ان کو لگا کہ اب علاج چکی ہے، شریعت اس میں کوئی رہنمائی تو کرتی نہیں ہے، لہٰذا آپ شراب پینا شروع کر دو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ گانجا اور افیم پیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ فلاں مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، شریعت نے اس میں رہنمائی نہیں کی، لہٰذا ہم یہ کر لیں۔ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس میں کرتے ہیں، بنا حلال اور حرام کی تمیز رکھے، بنا جانے کہ یہ چیز جو استعمال کی جا رہی ہے شریعت نے اس کو سینکشن کیا نہیں کیا، حلال جانا نہیں جانا، اس کو حرام تو نہیں قرار دیا۔ اور اس معاملے میں جب کوئی کہتا ہے بھائی یہ حرام ہے حلال، تو کہتے دیکھو ہم بیمار ہیں، ہماری تکلیف ہم کو معلوم ہے، آپ ذرا خاموش بیٹھ جائے تو اچھا ہے، اس معاملے میں ہمیں کرنے دیجیے جو ہم کر رہے ہیں، اگر مجھے اس سے سکون ملتا ہے تو میں اسی کو اختیار کرتا ہوں۔ جیسا بہت سے لوگوں کو مرگی کا مسئلہ ہوتا ہے تو دن بھر گانے سنتے رہتے ہیں، کار میں بیٹھے گانا لگا دیا، موبائل ہینڈ سیٹ میں گانا لگا دیا، گھر کے اندر گانا لگا دیا، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے سکون اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، جبکہ شریعت نے واضح طور سے بتایا کہ حرام چیزوں سے علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں کہ شاید اب شریعت میں ایسی کوئی رہنمائی نہیں، لہٰذا منمانی کی جائے، اب جو چاہے کرو، جیسے چاہے علاج کرو، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، چاہے میوزک کا اس میں استعمال ہو، چاہے ناچنا گانا اس میں پڑے، چاہے شراب پینا پڑے یا کوئی اور کام کرنا پڑے، سب کرو، اس لیے کہ اس معاملے میں ہم جو ہے لاوارث جیسے یا بنا سرپرستی کے چھوڑ دیے گئے، اب بہرحال معاملہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس عنوان کو ہم نے خاص طور سے انتخاب کیا کہ اسلام کیسے رہنمائی کرتا بیماری کے تعلق سے، بیماری اور اسلام کہ ان دونوں کا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری انسانیت کے لیے آئے تھے، اور آپ نے تمام ان شعبوں کے اوپر جو ہے رہنمائی کی، مسلمانوں کی اور انسانوں کی، جو شعبے انسانوں کو جو ہے جو باتیں ان کے جو ہے درپیش آتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شریعت اتنی باریک باریک باتوں کو بیان کرے، وہ اتنا بڑا ایک شعبہ انسانی زندگی کا بیماری اس کو چھوڑ دے اور ہمیں ہماری رہنمائی نہ کرے، بلکہ شریعت نے رہنمائی کی، بہت زبردست رہنمائی کی، بہت گہرائی سے رہنمائی کی، بہت اچھے ڈھنگ سے رہنمائی کی۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اس چیز کو ہم جاننے کی نہ کبھی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر ہم نے کبھی عمل کیا، اور ہماری ان کوتاہیوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے اس معاملے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ یاد رکھیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ شریعت کو پڑھیں گے، یہ شریعت ایسے ایسے شعبوں میں، ایسی ایسی جگہوں پر رہنمائی کرتی ہے جہاں ہم توقع بھی نہیں کرتے کہ ہاں شاید رہنمائی ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک انسان اپنی ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے رشتے کیسے قائم رکھے، شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی۔ کچھ لوگ سمجھیں گے یہ تو بےحائی ہے، یہ بےحائی نہیں، یاد رکھیے یہ طریقہ زندگی ہے، اگر وہاں رہنمائی نہ کرتا تو پھر انسان تو منمانے ڈھنگ سے اختیار کرتا اور انسان نہیں جانور بن جاتا۔ تو اس جگہ بھی شریعت نے رہنمائی کی جس جگہ کے اندر جو ہے عموماً لوگ جو ہے شرمائیں گے کہنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سب سے باحیا شخصیت تھی، وہ باتیں بھی بتائی حیا کے باوجود، تاکہ آنے والی نسلوں کو اس مسئلے میں بھی رہنمائی ہو۔ تو وہ دین اور شریعت اور وہ نبی کیسے لوگوں کو اس معاملے میں رہنمائی نہ کرے کہ بیماری
کا کیا معاملہ ہے، بیماری میں اسلام کیا معاملہ دیتا ہے، بیمار کے ساتھ کیا سلوک ہو، کن چیزوں سے علاج کیا جائے، کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے، کن چیزوں کی تاکید کی گئی، صحت کی حفاظت کس طرح کی جائے، صحت کی اہمیت کیا ہے، بیمار ہو جائے تو کیا 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 جائے، بیماری بڑھ جائے تو کیا کیا ہے، بیمار پرسی کے لیے کیا کیا جائے، اگر مرض الموت اتنا اس کا مرض بڑھ گیا کہ موت کی قریب ہے تو موت کے قریب کیا کیا جائے، اگر مرنے لگے تو مرتے وقت کیا کیا جائے، اور اگر مر جائے تو مرنے کے بعد کیا کیا جائے. یہ تمام رہنمائی شریعت نے کی ہے. مکمل طور سے ہمارے بیماری سے لے کر علاج سے لے کر شفا یا غیر شفا کی حالت لے کر اور پھر موت اور پھر بالکل موت کے بعد کے تمام معاملات بتائے. میں انشاءاللہ عزیز آپ کو بیماری کے تعلق سے حلال و حرام چند باتیں، وہ چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، اور وہ چند رہنمائی کی بیمار سے کیسے بیمار پرسی کرے، بیماری کا مومن کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تمام باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 82 تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا اس کے اندر جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو اس کے میں خسارے کے علاوہ، ظالموں کو اس سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. مطلب یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے، یاد رکھیے. اور شفا جسمانی، شفا نفسیاتی یا روحانی جس کو ہم کہتے ہیں، دونوں ہی شفا قرآن میں. ایک آدمی جس پہ کوئی جن حاوی ہو یا مریض ہو کسی بیماری کا، ذہنی اعتبار سے آپ قرآن پڑھیے، آپ دیکھیں گے اس کو سکون و اطمینان ملتا ہے. تو یہ روحانی شفا بھی ہے. اسی طرح جسمانی شفا بھی ہے. بہت ساری بیماریوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے کی تاکید کی. قرآن کے فضائل میں یہ تمام باتیں بہرحال آ سکتی ہے. آپ فضائل قرآن کے عنوان پر یہ باتیں جو ہے پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں. بہرحال آئیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کو اس کے اندر خسارہ ہے. ظالموں کے لیے تو قرآن نقصان ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب مان کر اس کو نہیں پڑھتے، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ خسارہ اٹھاتے ہیں. ورنہ مومنین کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے اس قرآن کے اندر. اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے اس کو نازل کیا. وَنُنَزِّلُ، ہم نے اس کو نازل کیا یہ مقصد کے تحت کہ مومنوں کو شفا اور رحمت اس سے حاصل ہو، اور ظالموں کو اس سے نقصان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نہیں جس کو نازل کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لم ينزل، کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا لیکن اس کی شفا، اس کی دوا بھی نازل کر دی، اس کا علاج بھی نازل کر دیا. شفان فتداؤ، تو لہٰذا تم دوا کرو، علاج کراؤ. تو یہاں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہو. تو پتہ چلا بیماریاں آسمان سے آتی ہے، اللہ بیماریاں دیتا ہے لوگوں کو، لیکن اس کا علاج بھی اتارتا ہے ان بیماریوں کے ساتھ. فتداؤ، تو لہٰذا تم دوا کرو، علاج کرایا کرو. تو پتہ چلا علاج کرانا چاہیے. بیماریاں اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ بہرحال مختلف، کبھی سزا کے طور پر، کبھی آزمائش کے طور پر لوگوں کو دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں حکم یہ آیا، اس کی دوا اللہ نے اتاری ہے، لہٰذا تم اس کے لیے دوا کرو، اس کے لیے علاج کرو. تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی تاکید ہے جو سمجھتے ہیں کہ علاج کرانا درست نہیں، بس بیماری ہے تو بس توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور بیماری کو سہتے رہو، بلکہ آپ علاج کرا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوا کرو، علاج کرواؤ بیماری کا. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیماری جو ہوتی ہے یہ صحت کا الٹ ہوتی ہے. انسانی جسم کی جو کیفیات ہوتی ہیں جس پہ انسان جیتا ہے جو سماج میں، وہ دو ہی کیفیات ہوتی ہیں، ایک صحت مندی کی اور ایک بیماری والی کیفیت. اب یہ ہو سکتا ہے کہ صحت مند ایک انسان مکمل ہو یا بیمار ہو، اور بیمار چاہے کچھ فیصد ہو یا کچھ زیادہ ہو یا کچھ زیادہ ہو. مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ انسانی جلد پہ کچھ ہو جائے، بیماری ہے، لیکن انسان اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا، ایک زندگی گزار سکتا ہے. کبھی جسم کی کسی ایک اعضاء میں بیماری ہوتی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی پورے جسم میں اس کو بیماری ہوتی ہے، یا کبھی جو ہوتا ہے کہ اس کا جسم اور جو ہے تمام اعضاء کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف بہرحال چیزیں ہوتی ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے علاج کرانے کا حکم دیا. ٹھیک. تو ہمیں جو ہے علاج کرانے کا حکم دیا، اور بیماریاں جو ہے یہ صحت کا، یاد رکھیے، الٹ، بیماریاں صحت کا الٹ ہوتی ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان یا تو صحت مند ہوگا یا تو بیمار ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی تیسری اس کی حالت نہیں ہوتی. یا صحت مند اور بیماری کے بیچ میں تھوڑا زیادہ بیمار، یا کچھ صحت اور کچھ بیماری، یہ بہرحال ہو سکتا ہے، یاد رکھیے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہرحال یہ ضرورت ہے کہ انسانی سماج میں ہماری جو زندگیاں ہوتی ہیں اس کی دو ہی حالت، یا تو صحت مند یا تو انسان بیمار ہوتا ہے. اسی طرح صحت جو ہے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی، یاد رکھیے. صحت ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اس کے تعلق سے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو صحت کو ہم غنیمت جانیں، اس عظیم نعمت کا ہم جو ہے زبردست فائدہ اٹھائیں. آئیے صحت کتنی عظیم نعمت اور دولت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا قوی مومن بہتر ہے
اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہیں. قوی مومن جو جسمانی اعتبار سے طاقتور مومن ہے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے. حالانکہ خیر دونوں میں ہے، خیر دونوں مومن میں، اس لیے دونوں ایمان والے، لیکن جو طاقتور ایمان والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے. سوال یہ ہے طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک ایک طاقتور، اس لیے کہ جب اس میں طاقت ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے تو وہ ڈٹ کر نوافل ادا کرتا ہے، ڈٹ کر کماتا ہے تو ڈٹ کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اللہ کے گھر کا حج کر سکتا ہے اس لیے کہ صحت ہو تو پھر حج کرے گا، بیمار آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ کے گھر کے طواف اور عمرے کر سکتا ہے اور بہت سارے فائدے یاد رکھیے ایسا شخص جو ہے اٹھا سکتا ہے. تو لہٰذا اس لیے فرمایا ایک قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے. حالانکہ خیر دونوں میں ہے، اچھائی دونوں میں ہے، برے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن طاقتور مومن صحت مند مومن کو فوقیت حاصل ہے کمزور مومن پہ، یاد رکھیے. اسی طرح صحت کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی صحت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے. مطلب پتہ ہی چلا کہ اس کا فائدہ اٹھاؤ، اگر الگ انداز سے بولا ہے تو مانا ہی فائدہ اٹھاؤ. تو اللہ کی بالخصوص دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا ہم لوگ جو ہے فائدہ کم اٹھاتے نہیں اٹھاتے. اور فرمایا پہلا صحت. دو چیزیں نعمتیں اللہ کی ایسی ہے جس کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور خطاب ہم مسلمانوں سے. پہلا صحت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ دوسری کی روایت میں جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. تو صحت کا فائدہ نہیں اٹھاتے آپ فرما رہے. دوسرا جو نعمت اللہ کی جس کو ہم ضائع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دوسرا والفراغ اور خالی وقت. یہ دو نعمت اللہ کی عظیم نعمت ہے، ایک صحت اور خالی وقت. اور رسول اللہ فرماتے ہیں ان دو کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے. اور واقعی میں بات کتنی سچ ہے کہ جب اللہ ہمیں صحت دیتا ہے تو ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جب بیماری آتی تو ذکر و اذکار، صدقات، نوافل سب کا ہمیں جوش جاگ جاتا ہے. جب صحت کی کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ جب ذکر و اذکار کرتے، جب نمازیں پڑھتے، قیام کرتے، اہتمام کرتے، اس لیے کہ جب اللہ نے طاقت دی تھی. یا پھر جوانی تو چھوڑ دیتے ہیں، جوانی جب گزر جاتی ہے اور بڑھاپے میں پھر تمام اعمال کرنے کی کوشش کرتے جو جوانی کی عبادتیں تھیں. یقیناً شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑھاپے کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، لیکن جوانی کی عبادتیں زیادہ مطلوب ہے بڑھاپے کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہاں انسان ینگ ہوتا ہے، اس میں جوش ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو عمر نہیں کر سکتا ہے بڑھاپے کی عمر میں. تو کہا دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا انسان فائدہ نہیں اٹھاتے، لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، مسلمان نہیں اٹھا رہے ہیں. ایک صحت اور دوسرا الفراغ اور خالی وقت. کتنی صحیح بات کہی. آج کتنا خالی وقت ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے، لیکن کیا اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں مصروف ہوں، لیکن مصروفیت کیا ہے؟ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کہیں جا کے اور اس کے بعد خالی وقت بیٹھے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی چائے کی دکان پہ، کبھی ہوکو پارلر کے اندر ہے، تو کبھی جم میں پڑے ہوئے، تو کبھی سوئمنگ پول پہ خالی وقت گنوا رہے ہیں، تو کبھی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. گویا اگر ایک انسان پورا 1 مہینہ اپنا شیڈیول نکالے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، تو دیکھیں اس کے اندر سے میں سمجھتا ہوں بمشکل ہر روز 2 سے 3 گھنٹے ایسے جو واقعی میں جینوین یقینی طور سے وہ جو کچھ کام کرتا ہے، باقی سب رکامہ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے اور فالتو کاموں کو وہ کام سمجھتا ہے. تو کتنی صحیح بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. 2 نعمتیں ہم ضائع کرتے ہیں، ایک صحت، دوسرا خالی وقت. تو صحت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے بیماری آئے، خالی وقت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے کہ اللہ ایسی مصروفیت دے پھر آدمی خالی ترستا رہے، کاش کہ یہ ٹائم ہوتا تو یہ کرتا، کاش یہ وقت ہوتا تو یہ کام کرتا. 2 نعمتوں کا رسول اللہ فرماتے ہیں. تو پتہ چلا صحت بڑی عظیم نعمت ہے، تبھی کہا جا رہا ہے کہ ان 2 نعمتوں کو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہرحال جو پہلی حدیث میں نے اس سے پہلے بیان کی وہ صحیح بخاری کی روایت تھی. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے جن کا سوال روز محشر سب سے پہلے ہونے والا ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے جس کا سوال قیامت کے روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جن کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اور سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا، آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے صحت مند جسم نہ دیا تھا. جو اللہ رب العزت بندوں سے سوال کریں گا اس میں سب سے پہلا سوال کیا ہونے والا رسول اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہوگا کیا میں نے صحت مند جسم نہیں دیا تھا، بتا اب کیا کیا اس کا کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ صحت دی تھی تو میں نے تو منشیات میں، نشوں میں، تمباکو خوری کے اندر، سگریٹ نوشی کے اندر جسم کو برباد کیا، کھیل کود کے اندر وہ کام نہیں کر پایا. یہ جواب دیں گے. سوال ہونے والا ہے. صحت دیا تھا، جسم دیا تو اچھا کیا استعمال کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نوافل کا اہتمام کیا،
مال و دولت دیا تھا، اس کے ساتھ صحت دی تھی، کتنے حج اور عمرے کیے تو نے، کیسی اپنی صحت کو لگایا، میری راہ میں کوئی کوشش کی، مومنوں کی کبھی مدد کی، مصیبت زداؤں کے لیے آگے بڑھا، جو جسمانی قوت تھی اس کا استعمال کیا، اس کے ساتھ مالی اثر، سوال ہونے والا جسم دیا تھا کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پوچھیں گا میں نے جسم دیا تھا، کس چیز میں اس کو برباد کیا تو نے، اس جسم کو کہاں لگایا، وہ جسم تو نے کہاں اس کو بوسیدہ کر کے آیا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یا ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کام کر کے تھک گئے، اور نوجوان سستی اور کاہلی کے اندر اتنے ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے کہ انسان گھر کا بوڑھا کام کر کے تھکا ہوا ہے، اور نوجوان جو ہے بالکل آرام کر رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، نہ گھر کی، نہ کمانے کی، نہ آگے چیزوں کی۔ اللہ رب العزت کو یاد رکھیے، اگر اللہ نے کتنا بھی دیا، یہ جسم جو اچھا دیا ہے صحت مند، قیامت کے روز سوال ہونے والا ہے کیا کیا؟ پہلا سوال یہ ہونے والا ہے اچھا جسم دیا تھا، یہ سوال ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا یہ سوال ہے تو جواب دینا پڑے گا، کیا کیا اس کا، کہاں لگایا وہ جسم، کیسے استعمال کیا، کیسے اس کو کمزور اور بوڑھا کیا؟ تو ہمیں یہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اللہ میں نے جو تیری عبادتوں میں، ریاضت میں اور دیگر علوم دین میں، تیرے کام میں، حلال روزی کمانے میں، اپنے بیوی بچوں کی پرورش میں اس کو لگایا، جواب دینا ہوگا۔ اور ورنہ اگر کھیل کود میں، فالتو کاموں میں، سگریٹ بیڑی تمباکو میں، چوراہوں پر بیٹھ کے کھانے اور پینے میں، دیکھیے لوگ چوراہے پہ بیٹھے اور کھا رہے پی رہے، 2-2 4-4 گھنٹے روز برباد کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے تلاوت قرآن کا سوال ہو تو کہتے وقت نہیں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن سے دینی علم کا معاملہ کرے تو کہتے وقت نہیں ہے، لیکن شام میں ہر روز کام سے آنے کے بعد یا تجارت ختم ہونے کے بعد 11-12 بجے تک، 1 بجے تک دوستوں میں بیٹھ کر جو وقت برباد کرتے ہیں، کیا روز قیامت اللہ پوچھیں گا نہیں جسم دیا تھا کیا کیا؟ اے اللہ میں تو نکڑوں پہ بیٹھتا تھا، میلے ٹھیلوں پر جاتا تھا اور چوراہوں پر بیٹھتا تھا اور دوستوں سے بات چیت کرتا تھا، یہ جواب دیں گے اپنے رب کو ہم؟ کھیل کود میں نے ضائع کیا، کھیل کود کی عمر ہوتی ہے کھیلنا چاہیے، کچھ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ عمر پوری گزر گئی، ان کو بچے ہو جاتے پھر بھی کھیلتے رہتے ہیں، اس کا شوق ہے اس کا شوق ہے، اور جب دینی کام کی بات کی جائے تو بھائی چھٹی نہیں ہوتی، کیسے کرے؟ کیوں؟ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن کیا، اس دن تو کھیلنا ضروری اور فرض ہے نا مجھ پر، تو وہ دن تو چھوڑ دیجیے آپ۔ سوال یہ اللہ رب العزت کو ہم کو جواب دینا ہے، اچھا جسم دیا تھا کہاں لگا کر آیا، اس جسم کا، اس صحت کا کیا استعمال کیا؟ ٹھیک ہے، تو صحت جو ہے ایک عظیم نعمت ہے۔ اب جب یہ نعمت ہے تو ہر نعمت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، یاد رکھیں، اسی طرح صحت کی بھی حفاظت کرنا پڑے گی، اور مومن کے لیے صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے، میرے اور آپ کے لیے اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ گویا ہر وہ چیز جو صحت کے خلاف جاتی ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بات کتنی درست ہے کہ ایک انسان اگر آپ میرے گھر آئے اور میرے گھر آ کر تشریف رکھے اور میں آپ کو جو ہے رکابی کے اندر بسکٹس لا کر دوں اور کہوں کہ یہ بسکٹ کھانے سے ہو سکتا ہے آپ مر جائے، یا یہ چائے میری پی لیجیے، ہو سکتا ہے یہ چائے پی کر آپ کو کینسر ہو جائے، اور آپ کو لا کر کھانا کھلاؤں، اچھا کھانا، بریانی، نان خلی، اور کہوں یہ کھانا کھانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے گلے کے کینسر سے، یا جو ہے منہ کے کینسر سے، یا دانتوں کے کینسر سے، یا جسم کے سڑنے سے آپ مر سکتے ہیں، یہ نوش فرمائی، تو کیا وہ چیز آپ کھائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے صحت کی حفاظت فرض ہے، لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ صحت کی حفاظت فرض ہے، ایسے کتنے لوگ ہیں کہ وہ پڑیاں اور تمباکو اور سگریٹ پیتے ہیں جس پہ کھلا لکھا ہوا ہوتا ہے سگریٹ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، اور پوری تفصیلات آج کل کمپلسری وارننگ جو آتی ہیں، بلکہ ایسی وارننگ جو اگر کوئی تمباکو کمپنی نہ لکھے تو اس پر فائن ہوتا ہے، معلوم آپ کو، اس پر فائن ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ثابت ہے۔ ایک دنیا کی مشہور اور معروف کمپنی مالبورو نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ وہ اپنی سگریٹ کی ڈبی پر لکھتا نہیں تھا اشتہار، اور اس نے کئی زمانے تک فروخت کی، ایک خاتون کو اس سے کینسر ہوا، وہ پیتی تھی اس لیے کہ اس پہ لکھا نہیں تھا، اس کو لگا یہ سیف ہے کینسر سے، اس نے اس کو پیا، اس کو کچھ سالوں کے اندر کینسر ہوا، اس نے اس پہ جو ہے اس کمپنی پہ جو ہے کیس جو ہے ڈال دیا، کہا کہ یہ کمپنی نے لکھا کیوں نہیں جب اس میں اتنی خطرناک چیزیں تھیں جس سے میں بیمار ہو سکتی ہوں۔ کمپنی کو بہرحال اس سے کمپلائن کرنا پڑا، وہ کیس جیتی اور اس کو $32 بلین اس نے جو ہے اس کمپنی کو پے کرنا پڑے، اس ایک اکیلی خاتون کو $32 بلین کا کیس ٹھوکا تھا اور اس کو ملا پورا پیسہ، اس لیے کہ انہوں نے کیوں نہیں چھاپا اپنے اس پر، جبکہ معلوم تھا اس کو 3 سال میں کینسر اور سگریٹ پینے، اس کو لگا اس سے کینسر نہیں ہوتا، اچھی برانڈ کی کمپنی ہے سگریٹ۔ یہاں لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ صحت کے خلاف ہے، کینسر ہو سکتا ہے، مر سکتے ہو، ٹیوبروکلوسس ٹی بی ہو سکتا ہے، تمہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے دھڑلے سے ہم پیے جا رہے ہیں۔ صحت ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت مجھ پر آپ پر فرض ہے۔ وہ بسکٹ میرے گھر کے آپ نہیں کھائیں گے جس کو میں کھلاتے وقت کہوں اس سے کینسر ہو سکتا ہے، اس سے بیمار ہو سکتا ہے، اس سے ٹی بی ہو سکتا ہے، پھر کیسے ہم وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی نفس پہ حاوی ہونے دے جو اتنی نقصان دہ۔ اور صحت کی حفاظت فرض ہے تو یاد رکھیے اپنی صحت کی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت ہم کو کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کر دوسروں کو نقصان پہنچائیں، یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو لوگ اللہ کی جو نعمت صحت ہے اللہ دیتا ہے تو اس کو خراب کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور بوسیدہ کرتے ہیں اس میں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے صحت کا کیا نقصان ہے۔ یاد رکھیے صحت کی حفاظت فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کی دی گئی نعمت ہے، اور اگر صحت نہ ہوئی تو کوئی عبادت آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ سوچیے مت کہ ہم کبھی عبادت کر پائیں گے زندگی بغیر صحت کی عبادت کیسے کریں گے؟ بتائیے، روزہ رکھنا ہے، صحت نہیں ہے،
زکات وہ دے گا جو کمائے گا، بیمار کما نہیں سکتا ہے. نماز پڑھنا ہے، صحت نہیں، فرض مشکل سے ہوتی ہے تو نوافل اور دیگر نمازیں کیا پڑھوں؟ صحت ہر چیز کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیے. ایک مومن کے لیے تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جو دنیا میں آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے لیے تو صحت بڑی افضل ہے. تو صحت کی حفاظت میرے اور آپ کے لیے فرض ہے، اس کو خامخواہ برباد اور ضائع ہم لوگ نہ کریں. اسی طرح صحت کی حفاظت کے لیے شریعت نے اتنے احکامات جاری کیے. مثال کے طور پر صحت کی حفاظت کرو، طہارت کیا کرو. طہارت کرنا مطلب وضو کرنا، غسل کرنا، پیشاب پاخانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا. یہ صحت کے لیے تو ہے تاکہ انسانی زندگی محفوظ ہے، گندگی سے پاک، گندگیوں سے بیماریاں آتی ہیں. صحت کے لیے دیکھیں کتنا خیال ہے، کہا طہارت کا حکم دیا. اسی طرح جو ہے کھانے پینے میں حرام اور حلال کی تمیز بتائی کہ دیکھو یہ حلال ہی حرام ہے. حرام چیزیں تمام صحت کے لیے نقصان دہ، حلال چیزیں تمام فائدے مند ہیں. تو کہا یہ حلال ہی حرام ہے. تو دیکھیں یہاں بھی شریعت نے تاکید کی صحت کی حفاظت کے لیے. اسی طرح جو ہے ایسے کاموں سے انسانی جسم کو روکا، انسانوں کو روکا جو اس کے جسم کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے زنا اور دیگر اور ایسے کام جو غلط بدفعلی انسان شرمگاہ سے کر سکتا ہے. کہا یہ تمام کام بہت خطرناک ہوتے ہیں. آج انسانیت دیکھ رہی جن لوگوں نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ جو نکاح ہوتے ہیں، سب فالتو چیزیں، بس انسانی زندگی ایسی ایسا جانور ہوتا ہے، بس گزارو، جہاں چلا منہ مار دو، جہاں چلا شرمگاہ کا کسی کے ساتھ استعمال کر لو. آج دیکھیے کتنی بدترین بیماریوں میں ملوث ہے. کسی کو ایڈز ہے تو آج کل STDs جو ہوتے ہیں، سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی بھرمار. تو کہا زنا کے قریب نہ جانا. دیکھیے صحت کی حفاظت کے لیے کہا نا، زنا کرو گے تو اتنی گندی گندی بیماریوں میں ملوث ہو جاؤں گے. تو صحت کی حفاظت کی. اسی طرح اچھا کھانا کھانے کا حکم دیا کہ اچھا کھانا کھاؤ، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. اسی طرح جو ہے کسرت کرنے کا حکم دیا کہ صحت کو اچھا رکھو، جس کے لیے کسرت ورزش کیا کرو. اسی طرح کھیل کود کا بھی حکم دیا، وہ کھیل کود جو انسانی جسم کو اور سماج کے لیے فائدے مند ہوتا ہے، جیسا گھڑ سواری ہو سکتا ہے، آرچری ہو سکتا ہے، شوٹنگ ہو سکتا ہے، جو انسانی نفس کو فائدہ دے، کچھ اس میں جو ہے ایسے ہنر پیدا کرے جو فائدے مند ہے. تیرنا سیکھے، یہ سب اچھی چیزیں، سائیکلنگ کرے، رننگ سیکھے، یہ سب انسانی. تو کسرت کا حکم دیا، کھیل کود کا حکم دیا، اور بہت ساری ایسی دیگر احکامات سنائے تاکہ ایک مومن صحت مند رہے. یاد رکھیے صحت کا شریعت نے بڑا خیال رکھا، اور اسی کے لیے حرام حلال، اچھا اور برے کی تمیز رکھی. یہاں مت جاؤ، یہاں جاؤ، یہ مت کرو، یہ کرو. یہ سب صحت کے لیے. طہارت کرو، طہارت لیا کرو. یہ تمام چیزیں میری اور آپ کے صحت کے لیے شریعت نے کی. صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کتنا دیکھیے اس امت کے صحت کا آپ نے خیال رکھا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ غائب کے علم میں سے آپ فرماتے اور کہتے ہیں، برتن کو اور پانی کی جو تھیلیاں ہوتی تھی، اس زمانے میں چمڑے میں پانی بھرا جاتا تھا، تو اس کو رات میں باندھ کر رکھا کرو. اس لیے کہ سال میں کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے بیماری نازل کرتا ہے، اور وہ بیماری جو ہے آسمان سے اترتی ہے، اور ایسی کسی کھلی چیز کو جب پاتی ہے جس کا ڈھکن رکھا نہ گیا ہو، کوئی کھانے کا برتن اس پہ ڈھکن نہ ہو، اس کا منہ بند نہ ہو، یا کوئی پانی کا ایک برتن ہو جس کا منہ بند نہ ہو، تو اس میں داخل ہو جاتی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ یہ بھی غائب کا معاملہ ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں بیماری تو جراثیم پھیلاتے ہیں، اور جراثیم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں. یہ غائب کا اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا. اللہ بیماری کو جب نازل کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ہر روز اپنے برتنوں کو کھانے کی ڈھکا کرو اور پانی پینے کی چیزوں کو بند رکھا کرو، اس لیے کہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جب اللہ آسمان سے بیماری کو نازل کرتا ہے، اور وہ بیماری جو انسانوں میں آتی ہے، اور ہر وہ کھلی چیز، کھلا برتن اور کھلا پانی کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے. تو کہا کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کر رکھو. ویسے بھی کھانے پینے کی چیزوں کو آپ ڈھکیں گے تو یہ بیماری سے تو آپ بچے ہی رہیں گے، ساتھ میں گندگیوں سے، مکھی مچھر سے، غلاظت سے، دھول مٹی سے، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے فائدے ہیں. تو آپ سال بھر ڈھکے رکھیں، کہ تو ایک دن کب آئیں گا نہیں پتا ہے. تو گویا سال بھر ڈھکیں گے مطلب سال بھر اپنے کھانے اور پینے کی حفاظت کرو، کھلا مت چھوڑا کرو، گندگی مت داخل ہونے دو. دیکھیے کتنا جو ہے شریعت نے حفاظت کی صحت کی ایک مومن کی اور ایک مسلمان کی. اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے وہ صحت کی الٹ ہوتی ہے. اب بیماری کیا ہے؟ بیماری کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس کی تعریف میں دے سکتے ہیں کہ انسانی جسم میں کوئی اعضاء میں تکلیف ہو یا کمی ہو یا بگاڑ آ جائے. پورے انسانی جسم میں یا کسی ایک اعضاء میں کوئی تکلیف ہو یا بگاڑ آ جائے، یہ بیماری ہوتی ہے. انسانی جسم میں مطلب پورے شریر میں، پورے جسم میں، یا کسی ایک اعضاء میں، ہاتھ، پیر، سر، کان، ناک، منہ، گلا، انگلیاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی ایک اعضاء میں کوئی تکلیف ہو یا اس میں کوئی بیماری ہو، اس چیز کو یا اس میں کوئی بگاڑ آ جائے یا کمی آ جائے، اسے بیماری کہا جاتا ہے. سر درد ہو رہا ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ پورے جسم کی بیماریاں خون کے اندر رہتی ہیں. ہاتھ میں تکلیف ہے، ہاتھ کھینچتا ہے، پیر میں فلاں ہے، انگلیاں خراب ہو جا رہی ہے، فلاں ہوتا ہے، کان میں ٹیچ، تو یہ اعضاء کی بیماریاں. تو کوئی بھی چاہے پورے جسم میں کوئی چیز ہو تکلیف دے یا جو ہے کسی اعضاء میں، اسے بیماری کہا جاتا ہے. یاد رکھیں. اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. یاد رکھیں بیماری مومنوں کے لیے آزمائش. اور اللہ رب العزت مومنوں کو کیوں آزماتا ہے؟ وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانے، جانچے، پرکھے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو کتنے سچے ہم دعوے میں، اور جب اللہ اس دعوے کے مطابق آزمائش کرتا ہے تو کتنے کھرے اس آزمائش میں اترتے ہیں. تو اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے. تو یاد رکھیے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم اور مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب اللہ اسے
فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، ثواب کا باعث ہے۔ اور جب اللہ تنگ دستی دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے تو تب صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر اور باعث کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کا نہیں ہوتا، مطلب مومن کے تمام معاملے خیر اور برکت والے ہیں کہ اگر اللہ نے فراوانی دی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا اجر پاتا ہے، اللہ نے تنگ دستی دی، مشکل دی، بیماری دی تو اس پر صبر کرتا ہے اور ان دونوں کے اندر وہ جو ہے بدلہ پاتا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا علماء حق، یہ دوسرے نمبر پہ جو آزمائے جاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا صالحین اس امت کے نیک لوگ، یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں۔ اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے گزرے ہیں پچھلی قوموں میں، انبیاء، علماء حق اور صالحین، کہ جن کو ایسی بیماریاں اللہ نے دی کہ جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیماری آزمائش ہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، صالحین اور ان نیکوکاروں کے اس حد تک بیمار ہوئے کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کچھ ایسے تھے اللہ نے ایسی غربت دی، اتنا غریب بنایا کہ سوائے ٹاٹ کے کپڑے، کھدر جو موٹے کپڑے ہوتے پہننے کے ان کے پاس نصیب نہ تھا، اور آگے فرمایا پہننے کو کچھ نہ تھا سوائے ٹاٹ کا کپڑا، لیکن اس میں وہ اس سے زیادہ خوش تھے جتنا تم فراوانی اور خوشحالی میں خوش رہتے ہو۔ مطلب یہ انبیاء، یہ علماء حق اور یہ صالحین ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں، ان غربت میں بھی اتنے خوش تھے، اتنے مطمئن تھے کہ جتنے ہم لوگ خوشحالی میں خوش نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ انبیاء، یہ علماء حق، یہ صالحین جانتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور ہر آزمائش کا مومن کو کیا ملتا ہے؟ بدلہ ملتا ہے۔ تو جب بھی ہماری آزمائش ہو یاد رکھیے ہم صبر کریں، اور اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 286 میں فرماتا اور کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، یاد رکھیے مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں جو ہے آزماتا ہے، بلکہ جتنی طاقت ہے اتنی ہی آزمائش آتی ہے۔ تو اگر بیماری دی تو یہ طاقت تھی تب دی، مصیبت دی طاقت تھی تب دی، کسی نعمت کو دے کر چھین لیا یہ طاقت تھی تبھی چھینا۔ اللہ کسی کو اس کے جو ہے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور اللہ کا معاملہ تو ہر بار یہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 175 میں فرمایا اور کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ تو یہ بیماریاں میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اب جب بھی کوئی بیمار ہو تو ہم صبر کریں، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 156 میں کہا فبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو، یہاں خوشخبریاں دینے کا حکم دیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو لوگ مصیبت جن پر آتی ہے اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ مومن کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، جب آزمائش ہوتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب ایک مسلمان کو کوئی ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری کی شکل میں، کسی کی موت کی شکل میں، کسی اعضاء کے ضائع ہونے کی شکل میں، کسی اور اس میں مصیبت، پیسے میں، مال میں کمی، اولاد میں کمی، پھلوں میں کمی، روزی میں کمی، جب کسی ایک مومن کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں مسلم کو ایذا یا بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے ایک جھاڑ جس پر سوکھے پتیاں ہوں وہ سوکھنے سے گر جاتی ہیں۔ ایک مومن کو جب تکلیف، مصیبت، بیماری آتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسا اس سے الگ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک جھاڑ جس کے پتے سوکھ چکے ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ایسے مومن کے گناہ جو ہے بیماری کی وجہ سے، مشکل اور تکلیفوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں تو ہر تکلیف جو مومن کو ہے اگر صبر کرے تو باعث اجر بنتی ہے، اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آئیے وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پریشان مت ہوئیے، سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے، اس حد تک کہ جیسے سونا اور چاندی کے میل کو آگ الگ کر دیتی ہے، بیماریاں مومن سے اس کے گناہوں کو ویسی الگ کر دیتی ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو الگ کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا سونے چاندی کو صاف کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پگھلنے کے بعد سونا چاندی جو ہے رہ جاتا ہے اور غلاظت اوپر آتی ہے، اس سے نکال لی جاتی ہے۔ تو آپ سن فرماتے ہیں بیماریاں مومن کو ایسا پاک کرتی ہے گناہوں سے جیسا آگ سونے اور چاندی کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے۔ تو جو مومن بیمار ہوتا ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق اللہ بیماری دیتا ہے، اسے کام ہے وہ صبر کرے، صبر کرنے کا بدلہ زبردست پاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بیمار ہو جائے تو علاج کرانا مستحب اور سنت ہے، یاد رکھیے ہر شخص کوشش کرے علاج موجود ہو تو ضرور علاج کروائے،
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نازل نہ کی سوائے اس کے کہ اس کا علاج نازل کیا، تو لہٰذا تم لوگ جو ہے علاج کراؤ، جو خطبے میں نے حدیث آپ کے سامنے. تو اس حدیث سے پتہ چلا ہمیں علاج کروانا چاہیے. اب جب پتہ چلا علاج کروانا چاہیے، اللہ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے، اب اس معاملے میں کیا احتیاط کرے، کیسے علاج کرے؟ تو آئیے، حرام چیزوں سے علاج کرانا یاد رکھیے جائز نہیں ہے. وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ چیزوں سے علاج جائز نہیں ہے. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت حدیث آپ فرماتے ہیں، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہے اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی ہے. سمجھ گیا بات کو؟ حرام اشیاء کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے، اس میں کبھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. گو تھوڑے وقت کے لیے ایسا لگتا ہو کہ فائدہ ہے لیکن وہ شفا کبھی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے اس میں کسی قسم کی شفا نہیں رکھی ہے. تو لہٰذا وہ اشیاء جو حرام ہیں، نشے کی چیزیں ہو سکتی ہے، دیگر اور چیزیں ہو سکتی ہے جو شریعت نے حرام قرار دی، ان کو کر کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے شفا مل سکتی ہے، پھر چاہے بیماری جو ہے وہ نفسیاتی ہو یا جسمانی ہو. یاد رکھیں حرام چیزیں کر کے شفا حاصل نہیں کی جا سکتی، رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. تو جب بھی اب مجھے اور آپ کو اگر ہم بیمار ہو جائے علاج کروانا ہے تو حلال چیزوں سے علاج کروانا پڑے گا، حرام چیزوں میں اللہ رب العزت نے شفا نہیں رکھی. اسی طرح اب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے بعد یاد رکھیے قرآن و احادیث سے جو دم ثابت ہے، جو پڑھ کر پھونکنا چاہیے، دوا کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے. جہاں حرام دواؤں کا استعمال یا حرام اشیاء کا استعمال دواؤں میں درست نہیں ہے، اس میں کوئی شفا نہیں ہے. اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کبھی کبھار بیمار ہوتا ہے، بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں آج بہت سارے لوگ اس کی گواہی دیں گے، ایسے بہت ساری تھراپیز نکلی ہے جن تھراپیز میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مریض کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، صرف ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. صرف ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ جائیے ان کے پاس خالی ہاتھ پھیرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام کام کر کے بتا دی. آپ لوگوں کے پاس جاتے، ان پر دعا پڑھ کر دم کرتے اور سہلاتے ان کو، وہ اعضاء کے اوپر ہاتھ رکھتے جہاں بیمار ہے. تو آج بہت سی تھراپیز ایسی بہرحال ڈیولپ ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے الٹرنیٹ میڈیسنز آئیں گے مارکیٹ میں جس میں یہ ہے کہ صرف سہلایا جائے تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ خالی دم کرنے سے پھونکنے سے کیا فائدہ ہوگا. بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کا اثر ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں اللہ نے بتائی ان کلام میں اثر ہوتا ہے اندر. تو اب اگر کوئی بیمار ہو جائے تو حرام چیزوں سے علاج نہ کرے. دوسرا، انسان اپنے نفس سے دم بھی کرے، سب سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کرے اور پھر دنیاوی دوا کی طرف جائے. ہم سے جو کوتاہی ہوتی وہ یہ ہے، ہم جو ہی بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر، بس ڈاکٹر کا نام لے کے بھاگ گئے اور سمجھتے کہ اب ڈاکٹر صاحب نے جو دیا اس سے شفا تو ہونا ہی ہے. سب سے پہلے یہ کہے اللہ تو نے مجھے بیماری دی، مجھے صبر دے، اس بیماری کا اجر دے، اور اپنے نفس کو دم کرے، جو دعائیں بتائے گی وہ کرے اور ساتھ میں دوا بھی کریے. آپ تو ہم دوا کا طریقہ کیا اپناتے ہیں؟ پہلے فوراً بھاگتے ڈاکٹر کے پاس، یہ سمجھتے ہیں مکمل 100% شفا اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہے اور لہٰذا آپ جب یہ دوا دیں گا تو میں جو ہے مشفی شفا یاب ہو جاؤں گا، مجھے اس سے صحت مل جائیں گی. یاد رکھیے غلط. ہمیں سب سے پہلے اللہ پر توکل بھروسہ کر کے، اللہ سے دعا کر کے، وہ تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بتائی اس کا استعمال کر کے ساتھ میں علاج کروانا ہے. یاد رکھیے خالی علاج پر آپ بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العزت کبھی شفا نہیں دیں گا. پھر اور جو آج ہماری کوتاہی ہوتی ہے، علاج جب ہم بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے سوچتے ہیں دواخانے گئے تو اچھے ہو جائیں گے، بلکہ کچھ لوگ تو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، خالی دواخانے کا چکر بھی مار کے آئے تو بالکل ریلیکس ہو جاتے ہو، بہت اچھا لگ رہا بولتے ہیں. اور کبھی کبھار تو خالی گولیاں آپ دے دیجیے ان کو بھی میٹھی اور کھٹی کھانے کے لیے، بولتے ہیں بہت فائدہ ہو گیا، اتنا فائدہ ہوا کہ اسی کو انتہا نہیں. صرف جو نفسیاتی تھی، اگر آپ خالی نفسیاتی سوچ کر اتنا فائدہ محسوس کر سکتے ہیں تو سوالی جب اللہ پر بھروسہ رکھ کر وہ دعاؤں کو آپ دم کریں گے کتنا اللہ فائدہ دیں گا. آدھی بیماری کا مسئلہ تو وہیں حل ہو جاتا ہے. تو کوشش کرے کہ اپنے نفس پہ دم کرے. آئیے وہ تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دم کے تعلق سے، مختصر کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں دم کے تعلق سے، لا باسا بالرقا ما لکم یکن فیہ شرک، کہ ایسے دم کرنے میں، ایسی چیز پڑھ کر دم کرنے پھونکنے میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے اور مرض الموت آپ کا جو تھا، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے پڑھ کر دم کرو، اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر معوذتین پڑھ کر دم کرتی گئی، اور دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہلاتی گئی، ہاتھ پھیرتی گئی. تو پتہ چلا دیکھیے رسول اللہ بیمار تھے، آپ نے دوا بھی کی، ساتھ میں دم بھی کرنے لگوایا. یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم بیمار ہو جائے تو دم کروائے.
معذتاً خود پڑھی، خود نہ پڑھ سکے گھر والوں کو تاکید کرے کہ پڑھ کر مجھ پر دم کرو. تو کہا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو، تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو دم کروائے. وہ الفاظ اس میں شرک نہ ہو، اور قرآن حدیث میں اتنی بہترین دعائیں آ چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں دوسرے رقیہ یا رقیہ کی ضرورت ہی نہیں ہمیں دم کرنے کی. وہ آپ پڑھ کے دم کیجئے، دیکھیے اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں. اسی طرح لوگ جب بیمار ہوتے ہیں اور بیماری اگر دور نہ ہو تو سب سے پہلے جہاں بھاگا جاتا ہے، جو خیال جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان کو بیماری ہے، اب بیماری ختم نہ ہو رہی ہے، اللہ کی لمبی آزمائش ہے، تو سب سے پہلے دھیان کیا جاتا ہے؟ دیکھو اب اسلام میں اس کا علاج نہیں ہے اور دواؤں میں اس کا علاج نہیں، اور جھاڑوں کے پاس اور پہاڑوں پر اور پتھروں پر اور جھرنوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور مختلف قسم کے شرک کرتے اور سمجھتے ہو اس میں شفا ہے. یہ بات کی گواہی سب دیں گے. جبکہ شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی، کہا بیماری اللہ کی طرف سے صبر کرو، اس کا بدلہ طلب کرو اور حلال چیزوں سے علاج کرو، اور جو دم ہے کتاب و سنت ثابت وہ دم کرو، لیکن حرام کام نہ کرو. تو سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں ہم لوگ تعویذات، تعویذ کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے. یہ تعویذ یہاں باندھ لو تو ہاتھ کی بیماری دور، وہ تعویذ پیر پہ باندھ لو تو پیر کی بیماری دور، یہ تعویذ کمر پہ باندھ لو تو کمر کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ تعویذ کو سر پہ باندھو تو یہ مسئلہ ہو گیا، یہ کڑا پہننے سے بیماری دور رہتی، فلاں کڑا ہاتھ پہ باندھنے سے یہ ہے، چاندی کا کڑا پیر میں ڈالے تو یہ ہوتا، کان میں ایک بالی ڈالے تو مرغی کا مرض دور ہو جاتا، فلاں کرے تو فلاں ہوتا، ناک ٹوچ دی تو فلاں ہوتا، اور ہما اقسام کی، وہاں کڑا لگا دی تو یہ ہوتا، یہاں چھلا ڈالے تو فلاں ہوتا، وہاں بلا اگر رکھے چاندی کا تو وہ مسئلہ ہو جاتا، وہاں گھوڑے ہوتے نا، گھوڑے بنے ہوئے پتہ نہیں ہاتھی بنے ہوئے لے جا کر اور جو بلے رکھتے ہیں چاندی کے، یہ ڈالنے سے فلاں ہوتا، وہاں خفل ڈالنے سے یہ ہوتا، وہاں تاگا باندھنے سے مسئلہ ہوتا، یہاں کوڑی اور سیپی رکھنے سے یہ مسئلہ ہو جاتا، وہ دھاگا کالا یوں باندھے، یہ پیلا دھاگا، دانت نکلنے کے لیے بچوں کی آسانی ہو تو فلاں پتہ نہیں تعویذ پہنا دیا جاتا، ہاتھ میں فلاں رکھے تو نظر نہیں لگتی. یہ تمام فالتو باتیں، یہ خرافات ہے، یاد رکھیے تمام حرام چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا وہیں تعویذ اور گنڈوں کی حرمت یاد رکھی بیان کی کہ یہ تعویذات کچھ نہیں کر سکتے انسان کو. آئیے جو لوگ تعویذات پہنتے بیماری کے علاج کے لیے، سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آپ نے مسند احمد کی روایت فرمایا اور کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کسی بیماری کے علاج کے لیے، کسی فتنے سے بچنے کے لیے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے، کسی آفت کو ٹالنے کے لیے، کسی اچھائی کو لانے کے لیے تعویذ لٹکا لیا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، اس نے شرک کیا. اندازہ لگا رہے آپ شرک کسو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اس تعویذ کو شریک کیا. ابھی تعویذ کی شکل تاگے ہو سکتے ہیں، دھاگے ہو سکتے ہیں، کڑے ہو سکتے ہیں، مالے ہو سکتے ہیں، سیپی ہو سکتے ہیں، کوڑیاں ہو سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، انسانی کھوپڑی کی ہڈیاں ہو سکتی ہے، جانوروں کی جو جلدیں ہو سکتی ہے، الو ہو سکتا ہے، کوا ہو سکتا ہے، تیتر بٹیر، کچھ بھی پتہ نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، فلاں کرو، الو کو کاٹ کے ذبح کرو تو یہ ہوتا ہے، بڑواغل کو فلاں کرو تو یہ ہوتا ہے، فلاں چیز کی تمام حرام چیزیں. یا کوڑی لگا دی تو یہ ہوتا، سیپی ٹھوکے تو یہ ہوتا، مالے سے ہوتا، کنکر سے ہوتا، موتی سے ہوتا، سیپی سے ہوتا، یہ تمام حرام. جس نے اس عقیدے سے کوئی ایسی چیز لٹکا لی کہ اس سے برائیاں دور ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہے، اچھائی آتی ہے، بیماریاں جاتی ہے، تو کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، اس نے شرک کیا، وہ اللہ کے ساتھ اس نے اس تعویذ کو شریک کر دیا. اب بہت سے لوگ بولتے تاگا تو ہے، کیا ہوتا ہے یہ تاگا؟ اگر ہاتھ پر رہ گیا اور مر گئے تو آخرت میں اللہ رب العزت رب نہ ہوا، آخر میں اللہ کہیں گا اس تاگے سے ہی مانگ لے جو مانگنا ہے، میرا بندہ تو کہاں تھا، تو نے تو اس پہ اعتقاد رکھا، کیا برا حال ہوگا. آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتے. مسند احمد کی یہ بھی روایت آپ فرماتے من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن علق ودعۃ فلا ود اللہ لہ. سنیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تعویذ گلے میں لٹکا دے اللہ اس کی کبھی مراد پوری نہ کرے. رسول اللہ بدوا دے رہے ہیں اس کو، جو تعویذ گلے میں لٹکا لے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے. اور جو کوڑیاں اور سیپیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جانوروں کی چیزوں کی حفاظت کے لیے کوڑی اور سیپی لٹکاتے، مطلب تعویذ لٹکاتے بیماری نہ آنے کے لیے، کوڑیاں اور سیپی لٹکاتے کہ برائی نہ آئے، خیر کو لانے والا. تو کہا جو کوڑی اور سیپی لٹکا لے، آپ فرماتے ہیں جو لٹکا لے اللہ رب العزت اسے کبھی آرام نہ دے. جو تعویذ لٹکا لے اللہ رب العزت آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو جو ہے کبھی جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی مراد پوری نہ کرے اللہ، جس نیت سے ٹانگ کبھی نہ کرے. اور جو سیپی لٹکا لے، کوڑیاں اس زمانے میں لوگ لگاتے تھے تاکہ اسے خیر آئے، فرمایا اللہ اس کو کبھی آرام نہ دے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈ پر ایک کڑا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا چاندی کے کڑے، چھلے، پتہ نہیں مالے، گلے میں دھاگے، تاگے. سن لیجئے وہ لوگ غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ میں اس کے کڑا تھا ڈنڈ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افسوس یہ کیا ہے، کیا باندھ رکھا تو نے ہاتھ پر؟ یہ تو شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ میں نے اس لیے پہنا ہے کہ اس سے ایک جلد کی بیماری نہیں ہوتی ہے، اسکن کا ایک ڈیزیز نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے کڑا پہنا ہے. تو کہا کہ تو اسے فوراً اتار دے ورنہ اللہ رب العزت جو ہے تجھے اس میں ملوث کر دیں گا، اس بیماری کو ڈال دیں گا، وہ بیماری میں تجھے ملوث کر دیں گا. کہا فوراً اتار دے کڑا ورنہ اللہ تجھے اس بیماری میں ڈال دیں گا. اور فرمایا اگر تو اس حال میں مر گیا،
تیری موت ہو گئی کہ کڑا تیرے ہاتھ میں ہی تھا, مر گیا, تو تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا آخرت میں, کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کیا فرمایا کہ تو نے جلد کے امراض کے لیے پہنا, اسے اتار دے, اگر تو نے اسے نہ اتارا تو تجھے بیماری اللہ دے دیں گا, اور اگر تو مر گیا اس حالت میں تو آخرت میں تو کبھی کامیاب نہیں ہونے والا, اس لیے کہ تو نے شرک کیا. تو لہٰذا ہمیں حلال چیزوں سے علاج کروانا ہے. تعویذ گنڈوں میں کوئی علاج نہیں ہوتا, یاد رکھیں. آپ دعائیں پڑھیے قرآنی, آپ دعائیں پڑھی نبوی, یہ علاج کا یاد رکھیے جائز طریقہ ہے. آپ بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے, تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے. آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں, یاد رکھیے. میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے, کافی ہے. آپ دواخانے بھی جائیے, لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے, اور پھر صبر کرتے رہیے, اللہ سے دعا کرتے رہیے. تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے, اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے, یاد رکھیے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے, اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بس مختصر رکھوں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے. دعا یوں, اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی, کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے, انسانوں کے رب, اس سے تکلیف دور فرما, اس سے تکلیف دور فرما. اشفی انت شافی, اس کو شفا دے, تو شفا دینے والا ہے. لا شفا الا شفاؤ, تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے. شفاء لا یغادر سقما, ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے. یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے, جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے, اللہم رب الناس اذهب الباس, اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر. اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے, اشفی انت شافی, تو شفا دینے والا, تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے. لا شفاؤک الا شفاؤک, تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا. شفاء لا یغادر سقما, ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑے. تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائے, کوئی گھر میں مریض ہو جائے, یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھی, دیکھے شفا ملیں گی, ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی. کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا, اس کی درد کی شکایت سنی, تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ. پیٹ دکھ رہا ہے, پیر دکھ رہا ہے, اچانک سر میں درد شروع ہوا, پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں. سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ. 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے, اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ, اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ, کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں, من شر ما اجد و حاضر, اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے. تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے, تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا, دم کیا ایک دعا پڑھ کر. جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی, حدیث میں لفظ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا, کہا بسم اللہ ارقیک, کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی, بسم اللہ ارقیک, کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں. من کل دائن یوزیک, ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے. من شر کل نفس, اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے. وعین حاسد, اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے. اللہ یشفیک, اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے. بسم اللہ ارقیک, میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں. یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی. اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں, اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں. یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں, یاد رکھیں. ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں, اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی. یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے, وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی, یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے. ہم آہو بکا نہیں کریں گے, تقدیر کو کوسیں گے نہیں, اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے, اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا, مائچ ملا تھا کیا. کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو, نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہے گا, چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا. تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اسی طرح بعض ایسی چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کیا ہو, وہ آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں واقعات اور کچھ چیزیں جن سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہو. لیکن ایک بات اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جو باتیں حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاج کیا ہے,
آج بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ان سے تو جیسا طب نبوی کتابیں ہوتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں اور علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فائدہ محسوس نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ طب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ تجربات اور تجزیات کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائی، یہ مسلمانوں کی کم علمی رہی، بےخوفی رہی، بد نصیبی رہی کہ طب نبوی ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی، کبھی اس پہ ریسرچ ہی نہیں کیا. کوئی بھی میڈیسن ریسرچ کے بغیر نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ اگر یہ فرماتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ شفا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اب ریسرچ کرنا پڑے گا نا، اس میں سے نکالنا پڑے گا کیسی شفا ہے، کس چیز کے ساتھ دنیا کی مل کے شفا دیں گی، کون سی اور چیزوں سے مل جانے سے فلاں فائدہ ہوگا. ریسرچ ورک کبھی نہیں ہوا. اور افسوس مسلمانوں نے یونانی طب کو اپنا طب سمجھا اور یونانی طب کو مکمل طور سے لے لیا اور طب نبی اس کے چکر میں پوری جو ہے ختم ہو گئی کہ آج بہت ساری باتیں جو طب نبی میں الفاظ آتے ہیں وہ دوائیں کس کو بولتے ہیں ہم کو معلوم نہیں. وہ تو تبھی معلوم ہو سکتا تھا جب اس زمانے کے بعد سے لے کر مسلمان اس کو استعمال کرتے رہتے، اس پہ تجربات کرتے. افسوس کہ اتنا زبردست ذریعہ طب کا ہم نے کھو دیا. لیکن پھر بھی کچھ باتیں جو آتی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ جو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے استعمال کی دواؤں کے طور پر. سب سے پہلے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ شہد سے علاج کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو جو ہے پیٹ خراب ہو چکا ہے، اسے دست ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے شہد کھلاؤ. وہ گیا شہد کھلا کر آیا، کہا اللہ کے رسول اور بڑھ چکے ہیں. کہا اور کھلا. پھر اس نے کھلا کر آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھ چکے ہیں. کہا اور کھلا. 3 مرتبہ کھلانے کا حکم دیا. پھر وہ آ کر کہا اللہ کے رسول اور اس کے جو ہے دست بڑھ گئے ہیں. تو کہا اللہ کی کتاب سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے اور کھلا شہد. اس لیے کہ اللہ نے شہد کے تعلق سے کہا اس میں شفا ہے، تو اللہ کی کتاب سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے اور کھلا. جب اور کھلایا گیا تو ان کو شفا مل گئی اس چیز سے. آپ دیکھ رہے ہیں جہاں شہد کھلایا گیا وہیں عقیدہ دیکھیے ساتھ میں، کھلا اس کو، اس میں شفا ہے. بس اگر کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ نہیں کہ. اور عموماً دیکھیں تو شہد کھلانے سے بہت سے لوگوں کے جو ہے دست اور بڑھ جائیں گے، ظاہر تو یہ دکھتا ہے لیکن اس میں شفا ہے، وہ شفا اور فائدہ دیتا ہے. اس لیے کہ کبھی دست کا روکنا درست ہوتا ہے اور کبھی ان کا نکل جانا اچھا ہوتا ہے تاکہ بیماری جو اندر ہے جراثیم پورے نکل جائے پیخانے کے ذریعے. تو کہا تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی کتاب سچی، اور کھلا اس کو. ایک بار اور کھلایا، دست بند ہو گئے، شہد کے ذریعے شفا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا استعمال کیا شفا کے لیے اور فرمایا زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ اس میں شفا رکھتا ہے. تو یہ علاج بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب حج کو جانا ہو، عمرے کو جانا ہو، جو لوگ جاتے ہیں آپ ان کو کہیے کہ بھائی زمزم ہمارے لیے لائیے، یا خود گئے تو خوب پیجیے اس نیت سے کہ اللہ فلاں مرض کے لیے شفا، فلاں مرض کے لیے شفا، فلاں. اس لیے کہ زمزم جس نیت سے پیا تھا فرماتے ہیں اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے اس پانی کے اندر. تو زمزم کا استعمال کیجیے دوا کے لیے. اسی طرح گائے کا دودھ یہ بھی بڑا مفید ہے، یاد رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گائے کا دودھ پیا کرو، اس میں شفا ہے، اور اس کے پنیر کو کھایا کرو، اس میں بھی شفا ہے. اس لیے کہ گائے مختلف قسم کے جو ہے جھاڑ کھاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے دودھ میں شفا ہوتی ہے، لیکن اس کے گوشت میں بیماری ہے. کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ گائے سے علاج کیا کرو، اس کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے پنیر میں شفا ہے، لیکن فرمایا اس کے گوشت میں بیماری ہے. لیکن ہمارے پاس تو گائے کے گوشت کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، اس کے بغیر کوئی دعوت مکمل نہیں ہوتی اور اس حد تک اس کو کھایا جاتا ہے کسی کو انتہا نہیں. آپ کھا سکتے ہیں، حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اگر بکثرت اس کو کھائیں گے تو اس میں بیماری ہے. یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے واضح اور ایک نہیں ایسی 5 سے 6 روایت ہے اس میں کہا اس میں بیماری ہے، اس کے گوشت میں بیماری ہے. تو آپ نے فرمایا اس کے دودھ میں شفا ہے، اس کے پنیر میں شفا ہے. اس لیے کہ گائے چرتی ہے اور بہت سارے مختلف جھاڑ کھاتی ہے جو بیماری کا علاج ہوتے ہیں، تو اس کو پینا چاہیے، اس کے دودھ کو، اس کے پنیر کو. اور کہا اس کے گوشت کے تعلق سے احتیاط کرنا، اس میں بیماری ہے. تو حلال ہے ایسا گوشت کھانا، لیکن بکثرت کھائیں گے تو بیماری ہو سکتی ہے. یاد رکھیں رسول اللہ نے فوراً وضاحت کر دی اس میں بیماری، اور تمام احادیث صحیح ہے. یاد رکھیں تو گائے کے دودھ سے علاج کروائیے. اسی طرح بچوں کو پلائیے، خود پیجیے بیمار ہو تو، بڑا شفا اس میں فائدہ ہے. اسی طرح آپ نے زیتون کے تیل کے تعلق سے کہا، زیتون کے تیل میں بھی شفا ہے. کوشش کریں کہ زیتون کا تیل ہم استعمال کریں. اب لیکن بہرحال اب کیسے استعمال کریں اس کو تو ظاہر سی بات ہے تجربات کرنے پڑیں گے. اب جو لوگ تجربے کرتے ہیں مختلف چیزوں میں ملا کر زیتون کا تیل کیا فائدہ ہوتا ہے ان سے پوچھنا پڑے گا کیسا ہوتا ہے بول کر. اسی طرح کلونجی میں آپ نے فرمایا شفا ہے، اور کلونجی کے تعلق سے فرمایا کہ تم جو کالے دانے کلونجی جس کو کہتے ہیں اس کو اگر ساتھ کھایا کرو اس میں بڑی شفا ہے. اور فرمایا اس کے تعلق سے کہ جو اسے کھاتا ہے اس میں موت کے علاوہ تمام چیز کا جو ہے شفا ہے، تمام چیز کی سوائے موت کے. کلونجی تو کلونجی کھایا کریں، اس میں بھی شفا ہے. اسی طرح اجوا کھجور کے تعلق سے آپ نے فرمایا اس میں بھی شفا ہے. اجوا کھجور وہ کھجور ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخصوص احاطہ ہے اس کے اندر اگتی تھی، اسے اجوا کہتے ہیں. تو اجوا کھجور جو کھاتا ہے آپ فرماتے ہیں جس دن وہ کھائے نہار پر 7 اجوا کھجور اس دن جادو اور اس پر زہر اثر نہیں کرتا. اسی طرح اجوا کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ ہجامہ میں بھی شفا. ہجامہ سمجھتے کپنگ جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر
بلیڈ کے ذریعے کچھ کٹس لگائے جاتے ہیں اور خون نکالا جاتا ہے مختلف جگہ سے، گردن کے پیچھے سے، سر پر سے، یا مختلف اعضاء جو تکلیف دیتے ہیں اس کو ہجامہ کہتے ہیں. ٹھیک، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کپنگ کہتے ہیں اس کو انگلش میں. یہ بھی بڑی فائدہ مند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کروایا تھا ایک حج کے اندر، جب آپ گئے تھے حج میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ تکلیف تھی، آپ نے ہجامہ کرایا تھا. تو آپ یہ بھی کروا سکتے ہیں، اس کے اندر بھی شفا انسانوں کے لیے تکلیف دہ جگہوں پر اور مختلف جو اعضاء پر یہ کیا جاتا ہے. تو ہجامہ آپ کرا سکتے ہیں، اس میں شفا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرمے کے تعلق سے کا سرما لگایا کرو، اس سے آنکھیں جو ہے صاف رہتی ہیں. تو سرما بھی ایک قسم کا جو ہے آنکھوں کی حفاظت کے لیے آپ بالکل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ بھی سنت نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ بخار شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، لہٰذا ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج کرو. اور ٹھنڈے پانی سے جو آپ جسم کو دھوتے، یا ٹھنڈے پانی سے آج بھی دیکھیے بخار اگر بڑھ جائے ڈاکٹر کہتا ہے پٹیاں رکھیے سر پر ٹھنڈے پانی کی، تو ٹھنڈے پانی سے آپ بخار کا علاج کرتے ہیں. اسی طرح جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ان میں سے ایک ہے نمک کا آپ نے استعمال کیا بچھو کے کاٹنے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، آپ نے اس زخم پہ ایک نمک لگایا اور اس پہ پانی بہایا، بلکہ اس میں آتا گرم پانی میں پیر ڈالا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے جب تک کہ زہر کا اثر ختم نہ ہوا. تو نمک کا استعمال زہر کو اتارنے کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پیٹ کے کچھ امراض ہوتے، مرض ہوتے، ان کو حکم دیتے کہ عربی بھیڑ جس کو دمبا کہتے ہیں، جس کی دم بڑی چوڑی ہوتی ہے، بہت موٹی دم ہوتی ہے، ہمارے بکرے اور مینڈوں کی ایسا نہیں، بہت چوڑی دم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دم کی چربی نکال کر لاؤ، اس کو پگھلاؤ اور 3 دن میں جو ہے 3 حصے کر کے 3 دن میں وہ چربی پیو، جس سے پیٹ کی بیماریاں ضائع ہوتی ہیں. دمبا جسے کہتے ہیں، عرب علاقوں میں بہت پایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چربی سے علاج کا حکم دیا. اسی طرح راکھ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر جب آپ کو کچھ زخم ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کھجور کے پتوں کو جلایا اور اس کے جلنے کے بعد جو راکھ تھی اس راکھ کو جو زخم پہ لگا کر اس پہ پٹی لگائی. تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا طلب کی. تو یہ وہ تمام کچھ چیزیں تھیں جو احادیث میں ملتی ہے. میں نے کچھ مختصر جو میرے سامنے واضح تھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کری. ان چیزوں کے ذریعے آپ نے طلب کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزوں کے ذریعے اور بھی جو حلال چیزیں ہیں ہم سب ان کو استعمال کر سکتے ہیں علاج کے طور پہ. جہاں دعائیں بھی پڑھی آپ نے، قرآنی آیتیں بھی پڑھی، صورتیں بھی پڑھی، وہیں جو ہے دنیاوی علاج بھی کیا، شہد بھی کھایا اور زمزم بھی پیا اور ساتھ میں جو ہے کھجور بھی کھائے اور سرما بھی آپ لگاتے تھے، ہجامہ بھی آپ نے کروایا اور باقی بہت سی چیزوں میں حکم دیا کہ فلاں کرو فلاں کرو اور فلاں کرو. تو پتہ چلا جائز اشیاءوں سے میں اور آپ علاج کر سکتے ہیں، پھر چاہے وہ کیمیکل کے فارم میں ہو آج کل یا کوئی اور فارم میں، بس جائز ہونا یہ شرط ہے. اسی طرح اب اگر ہم بیمار ہو جائیں تو مومن اور کافر دونوں سے علاج کروا سکتے ہیں. یاد رکھیے، مطلب ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو طبیب کے پاس جانا پڑے گا. تو مومن اور کافر دونوں سے علاج درست ہے، یاد رکھیے اس میں. اسی طرح کچھ ایسے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹرز اور علماء دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں آپ علماء سے بھی فتوے لیں گے اور ڈاکٹر سے بھی مشورے لیں گے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو ٹی بی، معاف کرنا، کسی کو شوگر ہے. اب شوگر سے روزوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو پہلے وہ جو ہے کسی مسلم عالم کے پاس جائیں گا یا پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گا. شوگر کتنی ہے، کیا اس شوگر میں روزہ رکھنے کا نقصان ہو سکتا ہے، وہ پہلے معلومات لیں گا. جب وہ معلومات مل گئی کہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے، پھر عالم کے پاس جائیں گا، اس کو بتائیں گا کہ ڈاکٹر نے یہ کہا میری بیماری کے تعلق سے، پھر عالم اس پر فتویٰ دیں گا اس کا کہ ٹھیک ہے آپ نہ رکھیں یا رکھیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات. کچھ فیلڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دونوں کا آپ کو مشورہ لینا پڑے گا اور اس کے بعد ہی آپ جو ہے آگے بڑھیں گے. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے علاج کے لیے صحابیات بھی کرتی تھی. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر سے مرد علاج نہیں کروا سکتا، مرد ڈاکٹر سے عورت علاج نہیں کروا سکتی. اس حد تک اس کو شدت سے لیتے ہیں کہ آدمی مرنا پسند کرتے ہو لیکن جو علاج کرنا نہیں. ارے بھائی، زندگی ہوں گی تو باقی سب اعمال ہوں گے نا. زندگی اول ہے، پہلے زندہ رہیے پھر دیکھا جائے گا اعمال کا. تو یہاں آپ دونوں سے کروا سکتے ہیں. اس کے لیے دلیل میں دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ اور صحیح بخاری کی روایتیں، کئی روایتیں ملتی ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ صحابیات یہ فرماتی ہے کہ ہم جہاد میں جاتی، پیچھے رہتی، زخمیوں کو اٹھاتی، مرہم پٹی کرتی، پانی پلاتی اور جو زیادہ زخمی ہوتی ہے ان کو واپس شہر بھیجتی. عورتیں کرتی یہ کام. زخمیوں کی مرہم پٹی عورتیں کریں گی تو کیسے کریں گی؟ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کریں گی نا، مرہم پٹی کریں گی، علاج کریں گی. تو صحابیات یہ کرتی تھی. تو پتہ چلا عورتیں مرد کا علاج کر سکتی ہیں.